الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے بارے میں ایک واقعہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کے اندر اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے دیکھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تکلیف ہوئی، بہت غمگین ہوئے اور عرض کیا۔ وہ آتے ہیں وہاں سے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس مجمع سے نکل کر کے اپنی بیوی کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد بیوی سے عرض کرتے ہیں کہ کچھ گھر کے اندر کچھ موجود ہے، کیا کوئی سامان موجود ہے جس کے ذریعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر سکوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بہت دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ان کی بیوی فرماتی ہے کہ گھر کے اندر بس یہ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس بکری کو ذبح کر دیجئے، بکری کے بچے کو ذبح کر دیجئے، لیکن یہ چھوٹا بچہ ہے اور مجمع بہت بڑا ہے، لشکر بہت بڑا ہے، اس لیے اس بات کو دیکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے اندر چپکے سے بتلا دیجئے گا کہ گھر پر آپ کی دعوت، گھر آپ تشریف لے چلیں اور چند ساتھیوں کو بھی لے چلیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لشکر سے یہ کہہ دیا، یہ فرمایا کہ چلو حضرت جابر کے یہاں دعوت ہے۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل پریشان، حیران کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور یہ لشکر بہت بڑا ہے، لیکن پھر دل کے اندر یہ تسلی لیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو صرف نبی کی دعوت دی ہے، لشکر کو دعوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے پاس پہنچتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں تو وہاں کیا منظر دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت بکری کے بچے کو ذبح کیا۔ پھر اس کے بعد بیوی نے پوچھا، کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ہاں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ضرور کی، لیکن صرف اتنی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سارے لشکر کو، صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر لا رہے ہیں دعوت کے طور پر۔ تو یہ کیسے مکمل طریقے پر ہو سکتا ہے؟ کیسے ایک چھوٹے سے بکری کے بچے میں سب لوگ کھائیں گے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے بالکل اطمینان کے ساتھ جواب دیا، کہا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تو صرف نبی کی دعوت دی تھی، صحابہ کرام کو اور پورے لشکر کو، پوری جماعت کو دعوت تو نبی نے خود دی ہے، اس لیے یہ دھیان دیجئے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی، حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ
صحابہ کرام کے ساتھ پوری جماعت کے ساتھ گھر میں پہنچتے ہیں اور آٹا جو گوندھا جا رہا تھا روٹی پکانے کے لیے، اس کے اندر اپنا لعاب دہن، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں تھوک کہتے ہیں، اپنا لعاب مبارک اس آٹے کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور جو گوشت بکری کا بچے کا جو گوشت تھا اس میں بھی اپنا لعاب دہن یعنی تھوک ہلکا سا لعاب مبارک ڈال دیا۔ اس کے بعد روٹی اور کھانا سب تیار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد معاملہ یوں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے اوپر جب گوشت اور روٹی نکالا جانے لگے تو اس کے اوپر ایک کپڑا سے ڈھانپ دیں، کپڑا اس کے اوپر ڈال دیں۔ کپڑا اس کے اوپر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد اس میں سے نکال کر کے دسترخوان پر لگایا جا رہا ہے۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، اور تمام صحابہ کرام نے کھا پی کر کے ایک دم شکم سیر ہو گئے، مکمل طریقے پر آسودگی حاصل کر لی، لیکن اس میں سے ایک بھی روٹی اور ایک بھی دانہ کم نہیں ہوا۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت بہت زیادہ ہے، احادیث کے اندر بھری پڑی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس واقعے کو سن کر کے اپنے اندر ایمان کی طاقت، اپنے اندر ایمان کی طاقت کو محسوس کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقر ہو، اقرار کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز عطا فرمائیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے ہم لوگوں کو گمان بھی نہیں ہو سکتا، احساس بھی نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔